کشمیر کراؤن دیکھنے والے تمام ناظرین کو میرا سلام. میں ظہور لولابی. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو کشمیر کی ایک بیٹی جو کہ سرحدی ضلع کپوارہ سے تعلق رکھتی ہے, میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں. یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی NGO لفظ کے ساتھ یہ کام کر رہی ہے اور اپنی سپیکنگ کے ذریعے, پبلک سپیکنگ کے ذریعے یہ جموں کشمیر کے نوجوانوں میں ایک نئی امید جگانا چاہتی ہے. اپنی سپیکنگ کے ذریعے یہ لوگوں میں جو ہے ایک پازیٹیو تھنکنگ لانا چاہتی ہے. تو مزید ہم آپ کو اسی سے روبرو کرائیں گے, اسی سے جانیں گے آخر یہ لفظ کیا ہے. تو صوبیہ, سب سے پہلے کشمیر کراؤن میں آپ کا خوش آمدید ہے. تھینک یو سو مچ. تو صوبیہ, پہلے ہمیں اپنے بارے میں بتائیے, اپنے تھوڑا سا انٹروڈکشن بتائیے اور اپنی اسکولنگ کے بارے میں بتائیے. I'm Sobia Nabi from Kupwara district of Jammu and Kashmir, and I'm a student of Delhi University, and I'm pursuing my BA program in English and Political Science, and I'm in second year. I'm a writer and a speaker as well, and I'm the co-author of the book Frintmacy. Though public speaking was in my blood from the very beginning, I always dreamed to give a kind of platform to the youth of Jammu and Kashmir and wanted to persuade them to come in the field of public speaking. اکثر کیا ہوتا ہے, جو ہماری یوتھ ہے, جموں کشمیر کی یوتھ ہے, they have made a مائنڈ سیٹ. انہوں نے یہ مائنڈ سیٹ بنا کے رکھا ہے دیٹ پبلک اسپیکنگ از somehow ایکسٹرا کریکولر. یہ ایک کریکولم کا ایک پارٹ نہیں ہے. تو یہ جو ہے, یہ اسٹیٹمنٹ جب بھی میں کسی اسٹوڈنٹ سے سنتی تھی, اٹ واز اے کائنڈ آف ہرٹنگ فار می, کیونکہ مجھے پبلک اسپیکنگ کے ساتھ زیادہ انکلینیشن تھی. دین آئی کیم ان دہلی یونیورسٹی. اس کے بعد میں نے اپلائی کیا لفظ کے لیے, لفظ کی پوسٹ کے لیے ایز این امبیسڈر, اینڈ آئی وینٹ تھرو اے لاٹ آف انٹرویو راؤنڈس, اینڈ فائنلی امنگ مور دین 50 اسٹوڈنٹس آئی گاٹ سلیکٹڈ ایز این امبیسڈر, اور میرا ایک ڈریم پورا ہو گیا. ناؤ میرا جو ہے, میں ایک پروسیس اسٹارٹ کرنا چاہتی ہوں جس میں میں جموں کشمیر کی یوتھ کو پرسویٹ کروں کہ آپ پبلک اسپیکنگ میں آئے, کیونکہ یہ ایکسٹرا کریکولر ہے نہیں, اٹ از دا پارٹ آف کریکولم. لائک آپ کو کوئی اسپیچ دینی ہے پبلک کے سامنے, یو ہیو ٹو ریفر دا بکس, یو ہیو ٹو ڈو سم ریسرچ. تو وہ ریسرچ کرنے کے بعد, وہ بکس ریفر کرنے کے بعد, یو آر بوسٹنگ یور اون نالج. تو آپ کی ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ وین یو آر ڈیلیورنگ اے اسپیچ بفور پبلک, یو آر بیکمنگ اے کائنڈ آف ٹیوٹر فار دا پبلک, کیونکہ آپ ان کو کچھ سکھا رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے میگنیفیشنٹ پرسنالٹی, پبلک اسپیکر جو ہوتا ہے ایک سوسائٹی میں, اس سے میگنیفیشنٹ پرسنالٹی کوئی ہو نہیں سکتا. سو اب میرا یہ ہے, میرا ماننا ہے کہ جموں کشمیر کی یوتھ جو لفظ ہے, اس کے کمپٹیشنس میں پارٹیسپیٹ کرے. لائک ہمارے نیشنل لیول پہ کمپٹیشنس ہوتے ہیں پبلک اسپیکنگ سے ریلیٹڈ, ڈبیٹ کمپٹیشنس ہوتے ہیں, ایون ہمارے انٹرنیشنل کمپٹیشنس بھی ہوتے ہیں. اینڈ ہماری جو ایسوسیشن ہے وہ مور دین 350 پبلک اسپیکنگ آرگنائزیشنس کے ساتھ ہے, جو یونیورسٹیز کی آرگنائزیشنس ہیں, یا ڈبیٹنگ سوسائٹیز ہم کہہ سکتے ہیں ان ادر ورڈس. اس کے علاوہ 1200 اسپیکرس, پبلک اسپیکرس جو انڈیا کے ہیں, دے آر پریزنٹلی ان لفظ, اور بہت اچھے پبلک اسپیکرس, اینڈ دے آر ڈیلیورنگ دا ورک شاپ سیریز. اور یہ سب جو ہو رہا ہے, اٹس فری آف کاسٹ, بیکاز وی آر ورکنگ فار دا ویلفیئر آف یوتھ, وی آر ورکنگ فار انہانسنگ دا اسکل آف یوتھ. بالکل صوبیہ, تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ لفظ جو NGO آرگنائزیشن ہے, کب سے یہ کام کر رہی ہے اور آپ نے کب اس کو جوائن کیا ہے؟ جی 3 سال پہلے اس کی فاؤنڈیشن ہوئی تھی, اور کچھ اسٹوڈنٹس تھے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے, دے لیڈ دا اسٹیبلشمنٹ آف دس اسپیکنگ آرگنائزیشن. وہ خود بھی ایک پبلک اسپیکرس تھے, تو وہ یوتھ کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے ایک انیشیٹو لیا. 3 اسٹوڈنٹس تھے بس اس ٹائم پہ, 3 اسٹوڈنٹس جنہوں نے اس کی فاؤنڈیشن ڈالی. اس کے بعد انہوں نے نیشنل کمپٹیشنس کروائے, اور ان کو بہت ساری آفرس بھی آئی کہ آپ ہمارے ساتھ ایسوسیٹ ہو, کولیبریٹ کرے, کیونکہ ایک اچھا موٹیو ہے. ایک یہ موٹیو ہے کہ لوگوں کو پلیٹ فارم دینا, کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو شو کیس کرے, اپنے ویوز کو بنا کسی ہیزیٹیشن کے پبلک کے سامنے رکھے. تو اس سے اچھا مقصد ہو ہی نہیں سکتا کسی آرگنائزیشن کا. تو ڈبیٹنگ سوسائٹیز نے ایسوسیٹ کیا. اس کے علاوہ پبلک اسپیکرس نے بھی اس کے ساتھ جڑنا شروع کیا. اور میں ایک آپ کو بتا دوں کہ ہر ایک اسٹیٹ میں ایونٹس ہوتے ہیں لفظ کی, اور ہر ایک اسٹیٹ کا ایک اسٹیٹ کوآرڈینیٹر ہے. لائک ہمارے جموں اینڈ کشمیر سے سیرت الفاطمہ ہے, شی از اے ویری ایفیشینٹ پبلک اسپیکر, اینڈ شی ہیز وان مینی نیشنل ایوارڈس ان دا فیلڈ آف پبلک اسپیکنگ. ایون کہ پریزیڈنٹ نے بھی ان کو نوازا ہے کسی ایوارڈ سے, آئی ڈونٹ ریکال کون سا ایوارڈ ہے, بٹ شی ہیز گاٹ. اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو بتا دوں
जो लफ्स का मेन मोटिव है वो यही है कि लोगों को प्लेटफॉर्म देना फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फ़ी वगैरह नहीं है, इसके लिए कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है जिसकी वजह से आप हेजिटेट करें आगे आना। तो मुझे बनाया गया है एम्बेसडर, और मेरा मकसद अब यही है कि मैं जम्मू कश्मीर की यूथ को थोड़ा इसकी तरफ ले जाऊं, पब्लिक। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोबिया, जैसे आपने कहा कि मैं इस लफ्ज़ एनजीओ जो है मैं इसकी एम्बेसडर हूँ, तो कैसे आपको लग रहा है कि मैं आप जो है जम्मू कश्मीर के नौजवानों की जो सोच है वो बदलोगी? वो मैं ऐसे करूँगी, आई वुड लाइक टू ऑर्गेनाइज सम इवेंट्स, में कुछ इवेंट्स को करूँगी स्टेट लेवल पे, यूटी लेवल पे, जम्मू में, कश्मीर में। तो इससे जो है मैं लोगों की पार्टिसिपेशन मतलब उनको वेलकम करूँगी। अगर आता भी नहीं है कुछ पब्लिक स्पीकिंग करनी, कुछ आता भी नहीं है बोलना, बट आई विल गिव देम प्लेटफॉर्म एज वेल एज एन एम्बेसडर, क्योंकि हमारा मोटिव ये है कि हम पब्लिक स्पीकर्स की रेट को एक्सेलरेट करें। क्योंकि अक्सर क्या होता है, यूनिवर्सिटी के बाद जो स्टूडेंट होता है वो इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ से दूर रह जाता है, तो उनको इसके साथ कनेक्टेड रखना, आई थिंक जो लफ्स है द लार्जेस्ट पब्लिक स्पीकिंग फोरम इंडिया में जो है, इट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर देम। तो आपकी क्या मैसेज रहेगी जम्मू कश्मीर के यूथ को कि कैसे वो इस एनजीओ को ज्वाइन करें? मेरी ये मैसेज है कि जो लफ्स हैं इसके बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। तो अगर वो चाहते हैं अपनी पब्लिक स्पीकिंग फोबिया को दूर करना, उनको एक लुक करना है इस सोशल मीडिया साइट्स पे, जैसे लफ्स है द इंडियन स्पीकर्स फॉर्म, इसी आईडी से हैं हर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। वो देखिए, वहाँ पे हम वीकली मंथली जो पार्टिसिपेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स है वो उनको अपलोड करते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते। तो उनको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, बस डीएम करना है हमें, मुझे डीएम करे वो, हमें इस कंपटीशन में आना है या हमें अपनी पब्लिक स्पीकिंग को एनहांस करना है, तो वो ईज़िली कर सकते हैं। तो सोबिया, मज़ीद हमें ये बताइए कि अभी तक जो है जम्मू कश्मीर के कितने नौजवान हैं इसके साथ जुड़ गए? मोर देन 350, क्योंकि जम्मू कश्मीर से उतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होती है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी जम्मू कश्मीर की यूथ से पार्टिसिपेशन को एक्सेलरेट करूँ नेशनल लेवल पे, वो खुद को सामने लाए, अपने टैलेंट को शोकेस करें, बिकॉज दे हैव टैलेंट। उनके पास भी विव्स होंगे, कुछ उनके पास भी कुछ टॉपिक्स होंगे जिनके बारे में वो अपने ख्यालात का इजहार करना चाह रहे होंगे। तो लफ्स जो है ये उनके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वो इसमें आए। शुक्रिया सोबिया। तो नाज़रीन, बात कर रही थी लफ्ज़ के एम्बेसडर सोबिया नबी। तो इनका यही कहना था कि जम्मू कश्मीर के नौजवान आगे आए, ये भी अपने टैलेंट दिखाए, अपने हुनर दिखाए, दुनिया को अपने हुनर दिखाए। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए आप बने रहे कश्मीर क्राउन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह। DARS Commerce and Management Studies announces admission for coaching 11th, 12th Commerce, BCom, BBA. All semesters CA, CMAT, UGAT. DARS Commerce and Management Studies, the symbol of excellence. Paripura opposite G & Sons. Naugam bypass above HDFC Bank. Phone number 70061 49618.